روحي وصار الدمع الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا نیوز پر رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام درس قرآن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آج ہم 5ویں تراویح کے بعض مخصوص آیتوں کے خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جن میں ایک حابیل تھا اور دوسرا قابیل تھا، اور واقعہ یوں پیش آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتارا، حضرت آدم کو ہندوستان کے سرزمین پر، جو غالباً اب سری لنکا میں چلا گیا، وہاں پر اتارا تھا، اور حضرت حوا کو عرب کی سرزمین پر جدہ میں اتارا تھا۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، بالآخر میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ملاقات کرا دی۔ پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نسل کو آگے بڑھایا۔ تو ہوتا یہ تھا اللہ کی قدرت سے کہ حضرت حوا علیہ السلام جب کبھی حاملہ ہوتی تو ان کو اس حمل سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے، جن میں سے ایک لڑکا ہوتا تھا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی۔ اور اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو، ایک حمل سے پیدا ہونے والے جو 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہوں گے، لیکن دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے، یہ اور پہلے حمل والے آپس میں حقیقی بھائی بہن نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والوں کا تو آپس میں نکاح جائز نہیں ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کا نکاح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے درست ہوگا، اور پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے درست ہوگا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حابیل جو سب سے پہلا بیٹا ہے، اس کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ بد شکل تھی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا بیٹا تھا قابیل، اس کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بیٹی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہوا کہ حابیل کو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکے سے نکاح کرنا جائز تھا، اور قابیل کے لیے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکے سے نکاح کرنا تھا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ میرے بھائی کو تو جو ہے نا خوبصورت بیوی ملے اور مجھے جو ہے نا بد شکل ملے، تو وہ ہٹ دھرمی پہ آ گیا۔ حسد کی وجہ سے وہ اس کو انکار کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میں اس پر راضی نہیں ہو سکتا، میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہونے والی ہے، جو کہ خوبصورت ہے۔ تو ان دونوں میں جھگڑا ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو، لڑو مت، جھگڑو مت، بلکہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرو، پھر اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول کر لیں گے اس کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے ہوگا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ بالکل درست فرماتے ہیں، انصاف والا فیصلہ فرماتے ہیں، اور ان کو پورا یقین تھا کہ حابیل کے حق میں ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس آدم علیہ السلام کے اس مطالبے کو ان لوگوں نے قبول کر لیا اور دونوں نے قربانی پیش کی۔ اور اس زمانے کے اندر قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور جو کچھ قربانی پیش کرنا ہوتا تھا، وہ اپنی قربانی کو لے کر کسی میدان کے اندر رکھ دیتا تھا۔ پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی تھی، جو اس بات کی علامت اور دلیل تھی کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو گئی۔
لیکن جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر نہ کھاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے دربار میں مردود ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ تو بہرکیف حابل، چونکہ حابل کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، تو اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک عمدہ اور اعلیٰ تازہ دم جو ہے نا دمبا وغیرہ لے کر اس نے میدان کے اندر رکھ دیا قربانی کے طور پر۔ اور قابل جو تھا یہ کاشتکار آدمی تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا، تو اس نے کچھ غلے اناج جمع کر کے میدان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے قربانی جو دمبے کی شکل میں تھی اس کو کھا گئی، جو کہ اس کے قبول ہونے کی علامت تھی، اور قابل کی جو قربانی تھی اس کو نہیں کھائی، گویا کہ قابل کی قربانی مردود ہو گئی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حابل اس خوبصورت لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو یہاں پر قابل کو عبرت لینا چاہیے تھا اور یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ انصاف کے اعتبار سے بھی وہ حابل کو ہی ملنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اعتبار سے بھی حابل کو ہی ملنا چاہیے، لیکن بجائے اس نے توبہ کرنے کے اور اپنی ہر دھرمی سے باز آنے کے، وہ مزید شرارت پر اتر آیا، اور چونکہ اس کو مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، سب کے سامنے اس کی رسوائی ہو گئی کہ اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ لأقتلنک، اب میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ یہ سن کر جو ان کے بھائی تھے حابیل، بڑے بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اس جان کو قتل کرنے سے اللہ سے ڈرتا ہوں جس جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، لہٰذا تو مجھ پر ظلم کرتا ہے، تو میرے قتل کے لیے آگے بڑھتا ہے، تب بھی میں تیرے قتل کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو بھائی کی اس نصیحت کے باوجود اور مزید یہ بھی کہا حابل نے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی اس قربانی کے قبول ہونے میں یا میرے نصیب میں خوبصورت لڑکی آنے میں میرا کیا عمل دخل ہے؟ اس میں تو میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے اعمال کو قبول کرتے ہیں، تو میں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کر لیا، اور تم چونکہ کسی کا حق مارنے کے غلط ارادے سے قربانی دی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ان ساری نصیحتوں کے باوجود قابل کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے جو ارادہ کر لیا تھا قتل کرنے کا حابل کو، اس نے اپنے اس ارادے کو پورا بھی کر لیا، اور اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے ناحق کے اس نے قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کو یہ پچھتاوا ہونے لگا، سوچنے لگا کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل تو کیا، لیکن اب اس راز کو چھپاؤں کیسے؟ کیونکہ لاش دیکھیں گے تو سب پر مجھی پر شک آئے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہم دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ اس لاش کا کچھ کیا جائے، لیکن اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبرت کے لیے، اس کے تعلیم کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں جگہ تلاش کر رہا تھا، پھر اس کو ایک مناسب جگہ معلوم ہوئی تو وہاں پر اس نے اپنے چونچ اور اپنے پیروں سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے ایک دوسرے کوے کی لاش وہ لایا ہوا تھا جو کہ مر گیا تھا، اس گڑھے کے اندر اپنے اس کوے کو ڈال دیا اور اس کے اوپر سے اس کو مٹی ڈال کر دفنا دیا۔ تو یہ سارا منظر قابل وہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، جو کہ من جانب اللہ یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، تو قابل کو اپنے آپ پر بڑا افسوس ہوا اور یہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا، اس کوے کے اندر جتنی عقل ہے، اس کوے کے اندر جتنا فہم ہے، میرے پاس تو اتنی بھی نہیں۔ ایک کوا جو ہے نا کتنے اچھے طریقے سے اپنے ساتھی کو دفن کر رہا ہے، اور میرے ذہن میں تک یہ بات نہیں آئی، میں کتنا واقعتاً میں کتنا احمق ہوں، کتنا بیوقوف ہوں۔ گویا کہ وہ اپنے آپ پر ملامت کرنے لگا اور افسوس کرنے لگا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق اور عبرت لینا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ وہ حسد ہے، اور روئے زمین پر ہونے والا سب سے پہلا کرائم مرڈر ہے۔ تو یہ جو مرڈر ہوا ہے حسد کی وجہ سے ہوا ہے،
تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اس مہلک بیماری سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ دنیا کے اندر جس کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، کسی کو عزت ملی ہے، کسی کو دولت ملی ہے، کسی کو شہرت ملی ہے اور کسی کو عہدہ ملا ہوا ہے، تو یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے عنایت کرتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے تقسیم سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اتنے پر راضی، کسی اور کو کچھ نعمت مجھ سے زیادہ مل گئی تو اس کو دیکھ کر میں جلوں گا، اس کو دیکھ کر میں حسد کروں گا، گویا کہ عزیز ساتھیوں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہیں ہونے کی علامت ہے۔ تو رضا بالقضاء یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے تقسیم سے راضی رہنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کس قدر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جس سے حسد سے بچنے کی اور حسد کے مہلک اثرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا، اور یہ کہا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کے مقبول نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو حسد کرتے ہیں اور حسد کی وجہ سے یا تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، چلی جائے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے منصوبے بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ یا کوئی یہ سب نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی غیبت کر سکتا ہے۔ حالانکہ غیبت کرنے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے ایک اللہ والے ایسے تھے جن کے پاس آ کر کوئی کہتا تھا کہ فلاں آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو وہ فوری کیا کرتے تھے، ایک تشتری کے اندر چند کھجور وغیرہ یا کوئی بھی ہدیہ تحفہ رکھ کر اس کی خدمت میں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی تمہارا شکریہ کہ تم نے اپنی مقبول نیکیاں مجھے دے دی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور یہ بطور شکریہ کہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں کیونکہ تم نے میری غیبت کی، جس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں میرے اکاؤنٹ کے اندر آ گئی۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں حسد کی اس مہلک بیماری سے بچنا چاہیے، اور جس حال میں بھی اللہ تعالی ہمیں رکھے ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ نہ خوشی اچھی نہ زوال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا، یہ کہہ کر ہمیشہ دنیا کے سلسلے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کروڑ پتی ہے تو لکھ پتی کو دیکھو، آپ کے دل کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ آپ لکھ پتی ہے تو غریب کو دیکھو، آپ غریب ہے تو روڈ پر بھیک مانگنے والے بھکاری کو دیکھو۔ تو اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں عنایت ہوئی ہے اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اپنے سے آگے کے لوگوں کو دیکھیں گے یا تو حسد ہوگی یا تو جو ہے نا سکون برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر آگے چل کر سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ چوری کے احکام بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جب شرعی دلائل سے ان کی چوری ثابت ہو جائے تو پھر ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو سرقہ جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے چوری، لیکن اردو میں ہر وہ چیز جس کو ہم چوری کہتے ہیں شریعت کی نظر میں وہ چوری نہیں ہے، بلکہ سرقہ کے ثبوت کے لیے بہت سارے شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو چیز لی جا رہی ہے وہ مال محفوظ ہو، یعنی وہ مال ایسی جگہ پر ہو جس کی حفاظت کے لیے لاک کیا گیا ہو اور گھر کے اندر رکھا گیا ہو یا چوکیدار کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہو۔ اس طرح چھپے ہوئے مال کو لینا چوری کہلاتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو کفن چور ہم کہتے ہیں، کفن چور حقیقت میں یہ سرقہ میں داخل نہیں ہوگا، وہ شرعی چوری کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جو نعشوں کو چوری کرتا ہے یا مردوں کے اعضاء کو چوری کرتا ہے یا کفنوں کو چوری کرتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے نا کسی کے کھلے جنگل میں جا کر پھلی توڑتا ہے، بٹے توڑتا ہے، یا کہیں عام جگہ جو کھلی ہوتی ہے اوپن پلیس میں سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، یہ ساری چیزیں چوری کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بہت سارے شرائط ہے
جو سرقہ کے ثبوت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور کوئی چھین کر چلے گیا، کسی کے سامنے سے مال اٹھا کر لے گیا اور کسی کے ہاتھ میں سے چھین کر لے گیا، یہ ساری چیزیں چوری میں نہیں آتی شرعی ضابطے کے اعتبار سے۔ تو چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا، یہ اسی صورت میں لاگو ہوگا جب کہ وہ سارے شرائط پائے جائے۔ تو اب اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے بھائی تب تو پھر یہ جو سارے لوگ ہیں جو اوپن پلیسز سے چوری کر رہے ہیں یا ہاتھ میں سے چھین کر جا رہے ہیں تو پھر وہ لوگ تو آزاد ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ دینے کے لیے سارے شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ دیگر جو جرائم یہ کر رہے ہیں، جو غصب کہلاتا ہے، چھین لینا اور جو ہے نا دھوکے سے لے لینا، یہ ساری چیزوں کی جو سزا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو وقت کا جج ہوتا ہے، اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جو مناسب سزا سمجھے اسلامی حکومت کے اندر بھی وہ سزا وہ دے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کوڑے لگا سکتا ہے، وہ چاہے تو جلا وطن کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اس کا نان رفع جیل خانے میں اس کو بھیج سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی گناہ پر ضرورت محسوس ہوئی قاضی کو کہ اگر اس کو سزا یہ زندہ رہے گا تو جو ہے نا بہت نقصان ہوگا لوگوں کا، تو اس کو جو ہے نا قتل بھی کر سکتا ہے۔ قاضی اپنے فیصلے سے سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جو سرقہ کی جو شرعی حد ہے ہاتھ کاٹنے کی، اس کے ثابت ہونے کے لیے بہت سارے شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہے علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے 7ویں پارے کے شروع ہونے سے پہلے 6ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی جی، آپ یہودیوں اور کفار کے مقابلے میں جو عیسائی ہے ان لوگوں کو مسلمانوں سے قریب پائیں گے۔ یعنی عیسائی لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ الفت رکھیں گے، کچھ نہ کچھ انسیت رکھیں گے، مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ خیر خواہی ان کے اندر ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو یہودی ہیں اور جو کفار ہیں، یہ مسلمانوں کے سخت اور کٹھڑ دشمن ہیں۔ یوں تو سب دشمن ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی، لیکن پھر بھی یہودی پھر بھی کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہے یہ پھر بھی غنیمت ہے، ان کے دلوں کے اندر اتنا زیادہ بغض نہیں ہوتا، اتنی زیادہ ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، مسلمانوں سے بہت زیادہ دشمنی ان کی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے اپنے مذہب سے محبت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی شاید وہ مخالف کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح کی سخت نفرت یہودی اور کفار رکھتے ہیں عیسائیوں میں، ویسی سخت نفرت نہیں ہوتی۔ تو اسی کی جھلک اللہ تعالیٰ 7ویں پارے کے پہلی آیت سے ایک واقعہ بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ واقعہ دراصل یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ کے اندر اسلام قبول کرنے لگے، لیکن کفار مکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کرتے تھے، بہت مظالم ان پر ڈھاتے تھے اور سخت سزائیں ان کو دیتے تھے جو کہ ناقابل برداشت ہوا کرتی تھی۔ تو مسلمانوں کی اس تنگی کو دیکھ کر، مسلمانوں کی ان پریشانیوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دیکھو فی الحال ان کے مظالم سے بچنے کے لیے تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اگرچہ وہ عیسائی ہے لیکن بہت زیادہ انصاف پسند ہے۔ وہ نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اپنی بادشاہت میں کسی کو کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ لہٰذا وہاں چلے جاؤ اور ان کی پناہ حاصل کرو، وہاں پر رہو کچھ دن جب تک اللہ تعالیٰ حالات درست کریں گے۔ تو سب سے پہلے 11 افراد پر مشتمل ایک دستہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی ہجرت کے لیے نکلا، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ تو یہ لوگ وہاں پر گئے، پھر ان کے پیچھے ایک اور قافلہ نکلا جس کے اندر 82 مرد تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ تو یہ قافلہ بھی نکلا حبشہ کی ہجرت کے لیے اور یہ دونوں قافلے وہاں پر پہنچ گئے اور جا کر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی پناہ حاصل کی اور وہاں پر وہ سکون کی سانسیں لینے لگے۔ تو ادھر کفار مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ لوگ بے چین ہو گئے اور غصے میں آپے سے وہ باہر ہو گئے کہ مسلمان جا کر حبشہ کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آرام کی سانس لے رہے ہیں اور چین اور سکون سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انہیں یہ برداشت نہیں ہوا، تو بالآخر انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم قریش کی طرف سے ایک جماعت کو بھیجیں گے،
جس کے ساتھ ہم بہت قیمتی تحفے اور تحائف بھی حبشہ کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دے اور ہمارے حوالے کر دے۔ ایسے ہی ہوا، یہ لوگ قیمتی تحائف لے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے ان تحائف کو قبول کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنا مطالبہ رکھا کہ یہ مسلمان جو ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین انہوں نے اختیار کیا ہے اور ہم سے بچ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیجئے اور ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو یہ سن کر بادشاہ چونکہ انصاف پسند تھا، ایک طرف کا سن کر وہ فیصلہ کرنے والا نہیں تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو بلاؤ، میں ان کی بھی بات سننا چاہتا ہوں۔ پھر جب بلایا گیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود تھے، دوسرے دستے کے ساتھ آئے تھے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر سورہ مریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد ایسی تقریر کی جس سے سارے درباریوں کے آنکھوں سے جو ہے نا آنسو نکل گئے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے نبی کا نام کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ساری چیزیں سن کر بادشاہ اور جو عیسائی درباری تھے سب کے دل نرم پڑ گئے، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر، انجیل کے اندر نبی آخر الزماں کے اوصاف اور ان کی تعلیمات اور ان کے صحابہ کے احوال جو بیان کیے گئے تھے، گویا کہ وہ سارے احوال ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت جعفر طیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا رہے تھے۔ تو اس پر بادشاہ نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں بلکہ یہ اہل حق ہے، لہٰذا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم لوگ اپنے ہدایہ اور تحائف جو لے کر آئے اپنے تحفے لے کر یہاں سے نکلو۔ چنانچہ اس طرح ذلیل ہو کر قریش مکہ وہاں سے جو ہے نا واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ جو صحابہ کرام یہاں پر پہلی سے آ کر حبشہ میں تھے، تو ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب ہم بھی اپنے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ تو بادشاہ نے نہ صرف ان کو اجازت دی بلکہ ان کے جانے کا پورا انتظام کیا، اور علماء نصارہ میں سے یعنی عیسائیوں کے 70 علماء اور مشائخ کو اس نے ان کے ساتھ بھیجا، قیمتی تحائف دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لہٰذا یہ درویشیوں والا اور رہبانیت والا لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تحفے لے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھ کر تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جس کو سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہاں، یہ کس قدر یہ کلام یعنی قرآن مجید کس قدر مشابہت رکھتا ہے اس کلام سے جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی شکل میں دیا گیا۔ یعنی قرآن کی آیتیں بھی ویسے ہی ہے جیسے ہماری انجیل کی آیتیں ہیں۔ اس سے وہ لوگ متاثر ہوئے اور سارے کے سارے وہیں پر اسلام کو قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو ہے نا کلمہ شہادت کی گواہی دی۔ پھر یہ جب دستہ واپس پہنچا حبشہ کو اور بادشاہ کے سامنے سارے احوال رکھا، تو بادشاہ نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کیا، یہ بتایا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو خط دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر میرے اسلام کی اطلاع ان کو دو، اور جو بھی باتیں کہنی تھی وہ خط میں لکھ کر اپنے بیٹے کو دے کر بھیجا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندری راستے سے وہ آ رہا تھا بادشاہ کا بیٹا، اور اس کی کشتی جو تھی سمندر کے اندر غرق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر گویا کہ شہید ہو گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ 7ویں پارے کے شروع میں انہی احوال کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ عیسائی بعض ایسے ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو فرماتے ہیں کہ اے نبی جو تم دیکھو گے کہ ان کے آنکھیں آنسو بہا رہی ہوگی۔ تو یہ عیسائیوں کے اندر چونکہ ان کے اندر زیادہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، وہ حق بات کو سن لیتے ہیں تو ان کے دل متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور کفار کے مقابلے میں عیسائی مسلمانوں سے تھوڑی مناسبت رکھتے ہیں، تھوڑی بہت وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کر عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر توڑنے کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ قسم کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں
تو ہمیں پہلے تھوڑی تفصیل کے ساتھ قسم کے احکامات کو جاننا چاہیے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک ہے یمین لغو، یعنی بیکار قسم کی قسم۔ یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ یمین لغو کے اندر ایک تو کسی کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے قسم، جیسے کہ میں نے یو پی میں دیکھا ہے، دیوبند میں بہت سارے دکان والے ہوتے ہیں جو بات کری کی قسم کہتے ہیں، بات کری قسم سے کہتے ہیں، تو یہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس قسم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کسی نے پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات کو کسی سے جانا اور اس کو اس پر یقین ہو گیا، پھر آگے والے سے وہ قسم کھا کر بیان کر رہا ہے حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ کسی نے ایک شخص کو بیوقوف بناتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مودی کے 14 لاکھ روپے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں، آنا شروع ہو گئے، بلکہ آ گئے ہیں۔ اب یہ سن کر وہ کسی تیسرے کے سامنے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی مودی کے 14 لاکھ روپے آ رہے ہیں، تو اس پر اس نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو یہ قسم کھا کر کہہ رہا کہ بھائی قسم خدا کی آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو غلط فہمی کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے، قسم کھا کر کہہ رہا ہے، تو یہ یمین لغو ہوگی، کیونکہ بات ایسی نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ ہی دنیا میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس پر اس کو سزا دی جاتی ہے، گناہ، نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے یمین غموس کہلاتی ہے، یعنی جان بوجھ کر پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھا رہا ہے۔ کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا، پھر بھی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم خدا کی وہ آیا تھا، وہ آیا ہے، اس طرح کی بات کہتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے پچھلے زمانے کے بارے میں، تو یمین غموس کہلاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے قسم کھانے والا اللہ کی نظر میں سخت گنہگار ہوگا جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے، لیکن دنیا کے اندر اس پر کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوگا۔ اب تیسری جو قسم ہے قسم کی وہ ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ آدمی نے قسم کھائی آگے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی۔ مثلا قسم کھائی کہ قسم خدا کی میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، قسم خدا کی آج کے بعد میں گٹکا نہیں کھاؤں گا، لیکن کچھ ہی دن کے بعد وہ پھر گٹکا کھا لیتا ہے یا شراب پی لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا۔ تو ایسا شخص آخرت کے اعتبار سے گنہگار بھی ہوگا اور دنیا کے اندر اس پر کفارہ بھی لاگو ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفارے کی 3 شکلیں بیان فرمایا کوئی قسم کھا کر اس کو توڑ دیتا ہے تو یا تو وہ یہ کرے گا کہ 10 مسکینوں کو ویسا کھانا کھلائے گا جیسا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اور یہ نہیں تو 10 مسکینوں کو وہ ویسا کپڑا پہنائے گا جیسا کپڑا اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو پہناتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو ایک غلام یا ایک باندی کو وہ آزاد کرنا پڑے گا۔ تو ان تینوں میں سے اختیار ہے، جو قسم توڑ دے یہ تینوں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کر دے گا تو وہ دنیا کے اندر کفارہ ادا کرنے والا ہوگا، توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو معاف کریں گے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کنگال ہے، غریب مسکین ہے جو یہ تینوں نہیں کر سکتا، کیونکہ تینوں کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھا آپشن یہ رکھا، کہا کہ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن مسلسل وہ روزے رکھے، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھانا چاہیے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم تو کہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اگرچہ قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ہمیں شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور قسم کھانا بھی ایسے وقت ہے جب کہ سخت ضرورت پڑ جائے، بلا وجہ کے قسم کو اپنا تکیہ کلام بھی نہیں بنانا چاہیے، اور چھوٹی موٹی چیزوں پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ قسم اللہ کے نام پہ کھائی جاتی ہے، تو چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بار بار اللہ کا نام لینا، اللہ کا واسطہ دینا، گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھلواڑ ہوگا اور جو ہے نا گستاخی ہوگی۔ اس لیے سخت ضرورت ہے
جہاں پر بڑے مال کا نقصان کا اندیشہ ہے یا عزت کے نقصان کا اندیشہ ہے یا کوئی بڑا معاملہ ہے تو ضرورت کے وقت ہی قسم کھانا چاہیے، چھوٹی موٹی باتوں پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے آدمی قسم کھا لیا تو اس قسم کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا کل کے درس میں کہ اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مائدہ کے معنی ہے دسترخوان۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے جو مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ بطور معجزے کے آسمان سے ایک دسترخوان اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ہمارے لیے اتاریے جو جنت کی غذاؤں سے بھرا ہوا ہو۔ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے اس مطالبے کو پایا تو انہوں نے ان کو ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم ایمان والے ہو، تمہیں اس طرح معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو کفار کا کام ہے۔ جس طرح ہر نبی سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جو ہے نا معجزہ دکھاؤ، لیکن تم تو ایمان والے ہو، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی شک کی بنیاد پر یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور دیگروں کو دلیل کے طور پر ہم پیش کرنے کے لیے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی ہمارے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، تو پھر ہم جو ہے نا اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ بہرکیف قرآن کے اندر تو بس اتنا ہی ہے۔ اب وہ مائدہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یا نہیں کیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایسی روایتیں بھی موجود ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، اس کے اندر روٹی اور گوشت تھے، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں سے صرف فی الحال جتنا کھا سکتے ہیں کھا لینا، لیکن اس میں سے اٹھا کر نہیں رکھنا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس حکم کے نافرمانی کی اور آگے کے لیے اس کے اندر سے اٹھا کر رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، اور بندر اور خنزیروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ پھر سورت کے آخر میں یہ ہے ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے اور تیری ماں حضرت مریم کو خدا بنا لے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، آپ جانتے ہیں میں تو آپ کا بندہ ہوں، آپ کا پیغمبر ہوں، اور میں لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیتا ہوں جس کا آپ مجھے حکم کرتے ہیں۔ یعنی میں لوگوں کو تو وحدانیت خالص کی دعوت دیتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، مجھے بھی شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ عیسائی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس عمل سے برات ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں تو اس طرح کی دعوت ان کو نہیں دیتا، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ اس گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر دعا کی، بہرکیف اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور نافرمان ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، لیکن آپ انہوں معاف کر دیتے ہیں تو جو ہے نا آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں۔ تو ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے جب تہجد میں اٹھ کر آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر تہجد میں یہ جملہ کہہ کر قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کو آپ عذاب دیتے ہیں تو بالکل آپ کا یہ فیصلہ جو ہے نا انصاف پر مبنی ہوگا، لیکن اے اللہ میری تو گزارش اور خواہش ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ میرے امتیوں کو معاف کر دیجئے، اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، آپ جو ہے نا عزیز الحکیم ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ کے چند مخصوص آیتوں کی تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ آخر میں رمضان سے متعلق بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی حالت میں کیا مرد بالوں کی کٹنگ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے، یا ناخن وغیرہ تراش سکتے ہیں یا نہیں تراش سکتے، یا جسم کے زائد بال وغیرہ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزوں کی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں، بال ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، ہر طرح کی صفائی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر
کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی صحیح رہنمائی فرمائے اور قرآن پاک کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔